بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ساتھیوں نے جو میرا موضوع رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو بد دعا نہ دیں، لیکن اس موضوع سے بھی زیادہ اہم ایک بات ضروری کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ میرے بھائیو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث کہلواتے ہیں، جس کی نسبت کا ہم دم بھرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو امتی کہتے ہیں، چند الفاظ اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سنیں، غور کریں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ 2 رکعتیں فجر کی، 2 سنتیں فجر کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا وما فیہا سے بہتر تھی۔ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سونا چاندی، یہ پلازے، یہ بنگلے، یہ گھر، سب کچھ، یہ پورے ملک، پورے دارالحکومت، ان سب سے یہ 2 فجر کی سنتیں جو ہیں وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نزدیک زیادہ بہتر تھی۔ میرے بھائیو، اگر غصہ نہ کریں، اگر برا محسوس نہ کریں، تو ہم اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے امتی جسے 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر تھیں، اور ہمیں یہ مغرب کی 2 سنتیں 1 پلیٹ چاول سے بھی بہت سارے ساتھی یہ 2 سنتیں چھوڑ دیتے ہیں صرف تھوڑے سے کھانے کے لیے، تھوڑے سے کھانے کے لیے۔ اور اللہ کی قسم، میرے اللہ کی منشا نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ اگر زبردستی پڑھوانا چاہتا ہو، 1 لقمہ منہ کے اندر نہ جائے، 1 چاول کا دانہ منہ کے اندر نہ جائے۔ یہ میرے اس اللہ کا فضل ہے، وہ ذات بڑی صابر ذات، بڑی برداشت کرتی، کہ میرے بھائیو، کہ چند لقموں کی خاطر سنتیں چھوڑ دینا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی، اتنی سی گزارش کرنی تھی۔ میرے بھائیو، ان رکعتوں کی قدر کریں، ان رکعتوں کی قدر کریں۔ یاد نہیں پتہ چلنا، کسی وقت پتہ چلے گا، کسی وقت پتہ چلے گا، سارا میدان حشر شان مارے گا، ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی۔ سگی ماں واقف نہیں بنے گی، سگی ماں کی منتیں کرے گا، ماں 1 نیکی، سگی ماں کہے گی بیٹا 1 نیکی، تو آگے سے جواب یہ ہوگا کہ پر ہٹ جا ماں، جس مصیبت میں تو گرفتار ہے اسی میں تو میں گرفتار ہوں۔ آج کوئی واقف نہیں۔ اس وقت احساس ہوگا کاش کبھی میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا، کاش کبھی اللہ مجھے مہلت دے دیتا، کاش کبھی میں یہ نیکی کر لیتا، کاش کبھی میں یہ گناہ چھوڑ دیتا۔ یہ پتہ اس وقت چلے گا۔ آج میرے بھائیوں، بڑی بدنصیبی ہے، بہت بدنصیبی ہے کہ یہ جو سنسیں چل رہی ہیں، آج ہم ان کی قدر نہیں کر۔ ابھی رستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھ کے آیا ہوں، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے۔ ایمانداری سے بتائیں، افطار کرنا، پتہ نہیں روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر ہم نہیں پڑھ سکے۔ آپ اور مجھ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے سے تندرستی دی، ہمت دی اللہ نے۔ تو میرے بھائیو، اس کے باوجود اگر نیکی کی دل میں تانگ نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال نہ ہو، یہ بہت بڑی بدنصیب ہے، بہت بڑی بدنصیب۔ اس لیے میرے بھائیو، دل میں عہد کریں، دل میں عہد کریں، رمضان نہیں،
رمضان نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ رمضان گزر جائے گا، اس رمضان کے بعد بھی اللہ کی توفیق سے اللہ سے عہد کریں یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی توفیق سے نہیں چھوڑیں گے، اللہ چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی میں پورا بچنے والا بنوں گا، یہ دل میں عہد کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیو تب بات بنتی ہے، اور اللہ کی قسم یہ وقت گزر جائے گا، اور میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیو اس وقت کو ذہن میں رکھو، اللہ کی قسم جب آواز آنے والی ہے کہ ٹائم از اوور، ٹائم ختم ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ ہو گئے، سٹاپ رائٹنگ، بند کر دو لکھنا، ختم ہو گیا کام۔ وہ میرے بھائیو ایک منٹ پہلے بٹ صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، ایک منٹ پہلے، اور ایک منٹ بعد لوگ کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی، اور میرے سامنے ایک اس شخص کا جو ہر روز ملنے والا اس شخص کو مجھے ٹیلی فون گیا تو مجھے کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، تو ساتھ ہی انہوں نے جملہ بولا کہ ڈیڈ باڈی آ رہے ہیں لے کے۔ اللہ کی قسم اتنا شاک لگا کہ یار یہ تو روز ملتا تھا، تو یہ ڈیڈ باڈی کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو اس وقت سے پہلے کہ جب آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا، مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اور اس وقت اتنا ہی ہوتا ہے، بس اتنے بجے اٹھایا جائے گا اور بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ میرے بھائیو اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اور یہ مت بھولیں یہ کہ چاہتے یا نہ چاہتے، چاروں نہ چار، کوئی پسند کرے نہ کرے، اس سفر پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیو اس سفر کے لیے کچھ تیاری، کچھ توشہ، کچھ زیادہ راہ۔ میں آپ کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو اپنے متعلق پتا ہے، اگر آج کچھ ہو جائے، ابھی کچھ ہو جائے، میرے بھائیو دور دور تک کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو دکھایا جائے کہ یا اللہ میں یہ لے کے آیا ہوں، میں یہ لے کے حاضر ہوا۔ میں آپ کے متعلق نہیں کہہ سکتا، میں تو اپنے متعلق بات کر سکتا، لیکن ہر بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھے کچھ ہو جائے، کیا دکھاؤں گا، کیا بتاؤں گا، کس طرح پیش ہوں گا، کیا جواب دوں گا۔ اور میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق کوئی بچت کی صورت نہیں کہ یہ جواب نہ دینے پڑیں، کوئی صورت نہیں، کمپلسری پیپر ہے، کمپلسری سوال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اتنی دیر تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے۔ عمر کہاں گزاری، کیا کہیں گے بھائی، ہم کیسے بتائیں گے عمر کہاں گزاری؟ ایک ایک لمحے کی رپورٹ، جوانی کہاں گزاری، کہاں برباد کر دی، مال کہاں سے آیا، خرچ کہاں کیا، کون جواب دے گا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ اور پھر میرے بھائیو آخری سوال اس کے متعلق شاید ہی کو آج کے دور میں اس سوال کے اندر پاس ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ جانتا ہے، روز درس ہوتے ہیں یہاں، ہر روز درس ہوتے ہیں یہاں، آپ ہر روز درس سنتے ہیں، اتنے قیمتی مہمان آتے ہیں، اتنے عالم دین، اتنے بڑے بزرگ، یہ روز آپ باتیں سنتے ہیں، یہ سٹور ہو رہا ہے، ذخیرہ ہو رہا ہے۔ علم آپ کو دے کے وہ چلے جاتے ہیں، آپ کو حدیث سنا کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کسی بات سے روک کے چلے جاتے ہیں، کسی بات کی ترغیب دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ باتیں سن لیتے ہیں، میں یہ باتیں سن لیتا ہوں، اور پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اتنی دیر تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے لے گا کہ جتنا تجھے علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو علم تو بہت ہے ہمارے پاس، جانتے تو بہت کچھ ہیں، اس لیے میرے بھائیو واز تھوڑا ہو، بات تھوڑی سنیں، لیکن عمل کے لیے، یہ کانوں کی لذت کے لیے نہیں، کہیں 4 بندے بیٹھے ہوں تو مثال دینے کے لیے نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔
اللہ سے اس بات کی عہد کریں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا۔ اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا۔ جو ہمارے بڑے فوت ہو گئے اے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ انہیں قبروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ جتنے بھی نمازی ساتھی تشریف فرما ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اے اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اے پروردگار ان کے گھروں کو مال جان اولاد میں برکت دے دے، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ سب کے مال میں، جان میں، صحت میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔